الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے اس سلسلے میں انشاءاللہ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشرکین پر اتمام حجت کرنا سمجھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص ہدایت عطا فرمائی تھی۔ سورہ مریم میں فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ایک صدیق مزاج کے نبی تھے، ایک ایسی شخصیت جو غور و فکر کرنے والی، غور و فکر کر کے حق تک رسائی حاصل کرنے والی، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ خود وہ حق تک رسائی حاصل کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی غور و فکر کرنے، سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے، اور دوسروں کو بھی حق کی معرفت کی سعادت دلوا دیتے تھے، دوسروں کو بھی گمراہی سے نکال کر حق تک پہنچنے کا سفر کراتے تھے۔ اسی طرح سے انہوں نے مشرکین جو ان کے زمانے میں موجود تھے ان کو بھی حق تک کا سفر کرانے کی کوشش کی، ان پہ اتمام حجت کیا، لیکن ان مشرکین کی بدقسمتی کہ وہ حق کو پہچاننے کے باوجود اسے قبول کرنے سے محروم رہے۔ حق کو پہچان لیا لیکن اسے قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو مشرکین تھے، 3 طرح کے شرک ایسے تھے جن میں وہ مبتلا تھے۔ ایک کواکب پرستی کا شرک، وہ ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو دیوتا مانتے تھے اور ان کو اپنی قسمت کے حوالے سے مختار مان کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ پھر کچھ ایسے مشرکین تھے جو اصنام پرستی یعنی بت پرستی کے شرک میں مبتلا تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو بادشاہ وقت نمرود کو معبود مانتے تھے اور گویا قسم کے سیاسی شرک میں مبتلا تھے۔ ان کے نزدیک حاکم اور قانون دینے والا، ضابطے بنانے والا وہ نمرود تھا بجائے اللہ کے، جس کا یہ مقام ہے کہ وہی حاکم حقیقی ہے اور وہی اس بات کا حقدار ہے کہ مخلوقات کے لیے ضابطے اور قانون بنائے۔ انہوں نے یہ منصب دے رکھا تھا نمرود کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی عمدہ تدبیر کے ساتھ ان تمام شرک کرنے والوں پر اتمام حجت کی۔ جو ستارہ پرست، چاند پرست، سورج پرست تھے ان پر جو انہوں نے اتمام حجت کی، اس کا ذکر آتا ہے سورہ انعام میں 9 رکوع میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، جب ان پر رات طاری ہوئی اور انہوں نے ایک ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا قال لا احب الآفلین، جب وہ ستارہ ڈوب گیا کہا کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ معبود تو وہ جس سے محبت کی جائے، لیکن جو خود ہی ڈوب گیا، جو خود کسی اور کے ضابطے کا پابند ہے، کوئی اور ہے جو اسے ظاہر کرتا ہے اور غائب کرتا ہے، تو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب دیکھا چاند کو کہ وہ چمک رہا ہے، زیادہ نمایاں ہے، قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا، اب ابراہیم علیہ السلام نے بڑے عمدہ انداز سے
اشارہ کیا معبود حقیقی اللہ کی طرف، فرمایا لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر مجھے میرے حقیقی رب نے، جو میرا اصل رب ہے، اس نے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، کبھی کسی کو معبود مانوں گا، کبھی کسی کو رب کہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب بڑے لطیف انداز سے معبود حقیقی کی طرف، رب حقیقی کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر مجھے میرے رب حقیقی نے ہدایت نہ دی تو میں تو ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں میں سے، کبھی کسی کو رب مانوں گا، کبھی کسی کو رب مانوں گا۔ اس کے بعد رات بیت گئی اور صبح آ گئی، سورج نمودار ہوا تو کہا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، کہا کہ میرا رب یہ سورج ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب وہ سورج بھی ڈوب گیا، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تو اعلان برات کرتا ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنا رخ کر رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی بنانے والی ہے، اور میں ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ رب حقیقی وہ ہے کہ جس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، اور جس نے ان کے لیے ضابطے بنائے، ان ضابطوں کے تحت یہ مجبور ہیں طلوع ہونے پر اور غروب ہونے پر۔ لہذا اصل معبود تو وہ ہستی ہے کہ جو ہر طرح سے با اختیار اور تمام مخلوقات کی خالق، اور تمام مخلوقات اس کے بنائے ہوئے ضابطوں پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اب قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اپنے ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی کے شرک کے لیے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا کہ تم نے ہمارے معبودوں کی نفی کی ہے، ان کی توہین کی ہے، ضرور تم پر کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل بہ علیکم سلطانا، ارے میں کیسے ڈر سکتا ہوں تمہارے ان معبودوں سے کہ جن کو تم نے بغیر کسی دلیل کے معبود حقیقی کے ساتھ شریک کر رکھا ہے، جبکہ تم نہیں ڈر رہے کہ تم نے کتنا بڑا ظلم اور ناانصافی کی ہے کہ جو اصل معبود حقیقی ہے، جس کے ہاتھ میں میرا نفع اور نقصان ہے، جس کے ہاتھ میں تمہارا بھی نفع اور نقصان ہے، تم اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ اس طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کیا ان مشرکین پر جو سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کوئی دور ایسا گزرا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب مان رہے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہرگز 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 کسی بھی زندگی کے مرحلے میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت کر دی سورہ انعام ہی میں، یہ تو ایک ہماری حجت تھی، ایک ہماری طرف سے دلیل تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی ان کی قوم کے خلاف۔ یہ تو ایک حکیمانہ تدبیر تھی کہ جس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے حق واضح کر دیا شرک کرنے والوں پر، ان پر حق واضح ہو گیا، لاجواب ہو گئے، لیکن تعصبات، عصبیتیں، آباء و اجداد کے عقیدے اور ریتی اور رسمیں ایسی پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں کہ انسان حق کو جاننے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہٹ دھرمی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد ان کی قوم میں بڑے پیمانے پر شرک تھا، بت پرستی کا۔ یہ شرک انسانوں میں آیا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے،
بخاری شریف کی حدیث ہے کہ شیطان نے بت پرستی لوگوں کو سکھائی۔ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ وہ فوت ہو جاتا تو لوگوں کو افسوس ہوتا کہ کس قدر نیک بندہ تھا، اپنے اعلیٰ سیرت و کردار کے ذریعے سے، اپنی واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ہماری اصلاح کرتا رہتا تھا، وہ ہمارے درمیان سے اٹھ گیا۔ اب شیطان نے کہا کہ ان کی ایک تصویر بنا لو، جب ان کی تصویر کو دیکھو گے تو تمہیں وہ یاد آئیں گے اور ان کی باتیں یاد آئیں گی۔ ابتدا میں تصویر بنا لی، تصویر ذرا پائیدار نہیں ہوتی تھی تو اس کو پائیدار کرنے کے لیے رفتہ رفتہ مورتی کی مجسمے کی شکل دے دی، اور پھر بعد میں جو نسلیں آئیں وہ تو صلی اللہ کے نیک بندے کی نصیحت اس کی تعلیمات کو بھول گئیں اور مورتی کو سب کچھ سمجھ کر اسی کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں آئی، اور اس زمانے میں 5 اولیاء اللہ تھے کہ جن کے بت قوم نے بنا لیے تھے۔ لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نسرا، یہ ہیں 5 ان کے معبود کہ جن پر قوم نوح اڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ شرک آیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری اولاد کو بت پرستی کے شرک سے آپ محفوظ رکھیے گا۔ انا ہننا اضللنا کثیرا من الناس، ان بتوں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کیا ہے۔ بت پرستی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے محترم ناظرین، آج ہم قصص القرآن کے اس پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مشرکین پر اتمام حجت کیا اس کے واقعات سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں پر اتمام حجت جس حکمت کے ساتھ کیا اس کا ذکر سورۃ الانبیاء کے 5ویں رکوع میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں کہ تم جن کے سامنے ڈنڈوت کرتے ہو، ان کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر مراقبے کرتے ہو؟ قوم نے جواب دیا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اکثر و بیشتر شرک اور بدعت کے لیے دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بڑے کرتے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، یقیناً تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ قوم ان کے الفاظ سن کر حیران رہ گئی اور پوچھا کیا ابراہیم علیہ السلام کیا تم واقعی سیریس ہو؟ کیا تم واقعی سوچ سمجھ کر یہ الفاظ ادا کر رہے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی گمراہ تھے؟ فرمایا کہ ہاں، تمہارا اصل رب وہ ہے کہ جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، اور تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے حوالے سے ایک خفیہ چال چلوں گا، ایک تدبیر کروں گا، اس کے بعد کہ تم یہاں سے میرے پاس سے جاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے دن جب کہ قوم شہر سے باہر اپنے کسی مذہبی تہوار کے حوالے سے گئی ہوئی تھی اور شہر میں سناٹا تھا، ان کے بڑے بت خانے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، انہوں نے جو چھوٹے بت تھے ان میں سے اکثر کو پاش پاش کر دیا، البتہ بڑے بت کو سلامت رہنے دیا تاکہ لوگ اس کے پاس آ کر پوچھ سکیں کہ ان کے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد جب قوم واپس شہر میں آئی اور وہ اپنے بت خانے میں گئے اور جا کر اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو ایک دم شہر میں کوہرام مچ گیا، اور جو پنڈت تھے انہوں نے فوراً پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ یقیناً وہ تو بہت ظالم ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے
جو ان معبودوں کا ذکر کرتا رہتا ہے، ان کی نفی کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، کہا کہ اس کو سب کے سامنے لے آؤ تاکہ اس پر لوگ گواہی دیں کہ وہی ان معبودوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا بھرے مجمع میں اور پوچھا گیا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اب موقع تھا اتمام حجت کا۔ فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ حرکت ان کے بڑے نے کی ہوگی، جاؤ ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ جو بت زخمی ہیں، جس کا صرف کان ٹوٹا ہے، جس کا صرف ہاتھ ٹوٹا ہے، جا کے پوچھو ان سے، اس لیے کہ بڑا بت سلامت ہے بھی بڑا، اور جس تیشے سے بت ٹوٹے ہیں وہ بھی اس کے کندھے پر پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا لگتا تو یہی ہے کہ یہ کام بڑے نے کیا ہوگا، جاؤ ذرا پوچھو۔ فرجعوا الی انفسہم، اب وہ بتوں کے پاس کیا جاتے ہیں، اپنی طرف ہی لوٹے، یعنی اپنے گریبان میں جھانکا، سوچا، غور کیا اور پکار اٹھے فقالوا انکم انتم الظالمون، پکار اٹھے کہ ظالم تم ہی ہو۔ ابراہیم صحیح کہتے ہیں، جو معبود اپنی حفاظت نہ کر سکیں، اپنے آپ کو نقصان سے نہ بچا سکیں، اور یہ نہ بتا سکیں کہ ان کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے، وہ ہمیں کیا نقصان سے بچائیں گے، ہمیں کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ اتمام حجت ہو گئی، حق واضح ہو گیا، لیکن پھر وہی تعصبات، وہی آباء و اجداد کے عقیدے اور ریتیں اور رسمیں، لہذا کیا ہوا، ضد اور ہٹ درمی پھر سامنے آئی۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر وہ الٹے پھرے اپنے سروں پر، یعنی بالکل الٹے پھر گئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بت بول نہیں سکتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام ان کی زبان سے یہی سننا چاہ رہے تھے، ارے کیا تم ان کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو تم اللہ تبارک و تعالی کے سوا پوج رہے ہو۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اسلوب بت پرستوں پر اتمام حجت کا۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو، ورنہ آج ابراہیم نے گستاخی کی ہے معبودوں کے لیے، کل کوئی اور بھی کرے گا۔ ابراہیم کو جلا کر عبرت بنا دو تاکہ آئندہ کوئی تمہارے معبودوں کے حوالے سے یہ نہ کر سکے۔ لیکن ظاہری بات ہے یہ فیصلہ وہ خود نہیں کر سکتے تھے، یہ فیصلہ تو حکومت کرتی ہے، بادشاہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے اور بادشاہ نمرود کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت 258 میں اب نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے حاضر کیے جانے کا پورا منظر بیان ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مکالمہ بیان ہوا۔ نمرود نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم کس کو رب مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اور جو موت دیتا ہے۔ نمرود نے اکڑ کر کہا انا احیی و امیت، یہ میرا اختیار ہے، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں موت دوں۔ اور اس نے فوراً ایک بے گناہ شخص کو بلایا، جلاد کو حکم دیا اسی گردن اڑا دو، اس کو مار دیا۔ اور ایک ایسا قیدی کہ جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اس نے اس کو آزاد کر دیا، کہا زندگی موت تو میرے ہاتھ میں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جس زندگی اور موت کا ذکر کر رہے تھے وہ کچھ اور ہے۔ زندہ کرنا، نیست سے ہست کرنا، کوئی مخلوق نہیں تھی، اللہ نے اسے پیدا کیا، یہ ہے اصل میں زندگی۔ اور موت سے مراد یہ ہے کہ وہ ہستی جو موت دینے کے بعد
مرنے والے کی روح اور اس کی جان اپنے قبضے میں لے لے۔ لیکن اگر ابراہیم علیہ السلام اب نمرود پر واضح کرتے کہ میری مراد زندگی اور موت سے کچھ اور ہے تو معاملہ الجھ جاتا، اور نمرود یہی چاہتا تھا کہ معاملہ الجھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے ایک ایسی دلیل رکھی کہ نمرود ہکا بکا رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میرا رب وہ ہے جو کہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اگر تمہارے پاس اختیار ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تو اب وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، لاجواب ہو کر رہ گیا، ہکا بکا ہو کر رہ گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمرود یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سورج کو تو مشرق سے میں نکالتا ہوں، تم اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے نکال کے دکھائے، لیکن نمرود یہ بات کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ نمرود جانتا تھا کہ محفل میں مجھ سے بڑی عمر کے کئی بزرگ موجود ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ سورج تو میری پیدائش سے پہلے سے بھی طلوع ہو رہا ہے، لہذا یہ بات جھوٹ ہو جائے گی، کوئی نہیں مانے گا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے۔ اسی طریقے پر وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اے ابراہیم تم اپنے رب سے کہو سورج کو نکال کے دکھائے مغرب سے، اس لیے کہ اندر سے جانتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، ابراہیم علیہ السلام سچے ہیں۔ اگر میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے کہو کہ سورج کو نکال کر دکھائے مغرب سے، تو ابراہیم علیہ السلام دعا کریں گے اور واقعی ان کا رب سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے گا۔ وہ جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سچے ہیں، سچی بات کہہ رہے ہیں۔ ان ہٹ دھرموں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں ڈال دیا جائے، لہذا ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، کافی دن تک آگ جلائی جاتی رہی۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کے ڈر جائیں اور اپنے توحید کے عقیدے کو چھوڑ دیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنی جان کی محبت پر توحید کے عقیدے کو ترجیح دی اور آگ میں جانا پسند کیا، لیکن آگ جلاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی تھی، لیکن وہ خود ہی چلے گئے پستیوں کی پستی میں ناکام ہو گئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔